محفل کے بعد ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب ملے اور کہنے لگے مفتی صاحب آپ کے مجھے 3 گھنٹے چاہیے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر صاحب وقت پر ہی آ گئے اور ہمیں ایک میوزیم عجیب گھر میں لے گئے۔ اس عجیب گھر کے اندر ان کافروں نے حنوط شدہ لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ اس سٹیج پر بیٹھ کر میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں باوضو مسجد میں بیٹھوں اور 100% صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس عجائب گھر میں شیشے کے کمرے بنائے ہوئے تھے۔ جب پہلے کمرے میں گئے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، جب انسان مرتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جب ہم اندر آئے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی جس پر انہوں نے کیمیکل لگا کر اسے ہر چیز سے بچایا ہوا تھا۔ اس کو حنوط شدہ لاش کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو کیمیکل لگا کر یہاں رکھ دیا ہے۔ ہم اس لاش کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں لے گئے۔ وہاں ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا، ہم نے اسے قبر میں ڈالا اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کی لاش کو ہم نے پایا، ہم نے اسی حالت میں اس پر کیمیکل چھڑک کر یہاں رکھ دیا۔ ہم نے جب اس بندے کو دیکھا تو اس کا باقی سارا جسم ٹھیک تھا، مگر اس کی دونوں آنکھوں کے ڈیلے ڈھلک کر اس کے رخسانہ پر آ چکے تھے اور ان میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں جو سب سے پہلے تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈیلے ڈھلک کر رخساروں پر آ جاتے ہیں اور ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جن آنکھوں سے غیر اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، ان پر سب سے پہلے کیڑے چمٹتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھی تو غیر اللہ کو چاہتوں اور محبتوں سے دیکھتا تھا، مگر یہ حق تیرے پروردگار کا تھا، لیکن تجھے غیر محرموں کے چہرے اچھے لگتے تھے۔ تو جو آنکھیں غیر محرم کی محبت میں ہوں اور نظر حوث کے ساتھ دیکھتی پھرتی ہو، قبر میں سب سے پہلے انہی آنکھوں کو کیڑے کھائیں گے۔ اس کے بعد ہم تیسرے کمرے میں گئے۔ اس کمرے میں پڑی ہوئی لاشوں کی آنکھوں کے ٹیلوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا، مگر اب اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑے کھا چکے تھے، صرف دانتوں کی پتی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ باقی لاش ٹھیک تھی۔ تو دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے اور کیڑوں نے اس کے ہونٹوں کو کھا لیا، جس کی وجہ سے دور سے اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ حالت محبت بھری باتیں کرتا ہے، اب دوسرے نمبر پر اس زبان کو کیڑوں نے کھا لیا۔ پھر ہم چوتھے کمرے میں گئے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ آنکھوں سے ڈھیلے نکلے ہوئے تھے اور ان کو کیڑوں نے کھا لیا تھا اور زبان کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پیالے کی طرح بنا پڑا تھا اور اس پیالے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ جس پیٹ میں حرام ڈالتا تھا، اب اس میں کیڑے پڑ چکے تھے اور اسے کھا رہے تھے۔ پھر اگلے کمرے میں دیکھا کہ کیڑوں نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخر ایک ایسے کمرے میں گئے جہاں کیڑوں نے جسم کا پورا گوشت کھا لیا تھا، فقط ہڈیاں موجود تھیں۔ پھر اگلے کمرے میں ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کی حالت کا مشاہدہ کیا، اور جب ہم آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم نے اس قبر کو کھودا تو فقط ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ باقی تھا، باقی سب ہڈیوں کو بھی مٹی نے کھا لیا تھا۔ یہ سب معاملات انسان کو قبر کے اندر پیش آتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور اس ملک کے کافروں نے قبر میں جو تبدیلی دیکھی اسے حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں لوگوں کے لیے ڈسپلے بنایا ہوا تھا۔ مگر وہ کون سی لاشیں ہوتی ہیں جن کو مٹی اور کیڑے کھاتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے اندر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے مٹی اور کیڑے ان کی لاشوں کو کھاتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث پاک میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا۔ اس طرح جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے اپنے جسموں کو بچاتے ہیں، چونکہ ان کے جسموں میں گناہوں کی نجاست نہیں ہوتی، اس لیے جب ان کے جسموں کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین ان کے جسموں کو بھی نہیں گلا سکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے۔ اس لیے بعد اولیاء اللہ کے جسم کو بھی نہیں گلا سکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے۔ اس لیے بعد اولیاء اللہ کے جسم قبرستان کی کھدائی کے وقت بالکل صحیح سالم پائے گئے، کیونکہ ان کے جسم میں گناہوں کے اثرات نہیں تھے۔